بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبید اللہ ابن زیاد تاریخ کا سب سے بدبخت اور ظالم شخص تھا جو واقعہ کربلا کے موقع پر یزید کی جانب سے کوفہ کا والی اور گورنر تھا۔ اس سے پہلے وہ والی کی حیثیت سے بصرہ میں موجود تھا۔ حضرت سیدنا حسین کے کوفہ کے سفر کی اطلاع پاتے ہی یزید بن معاویہ نے اسے امام کی تحریک روکنے کے لیے بصرہ سے ہٹا کر کوفہ کا حاکم مقرر کیا۔ کربلا میں لشکر کشی، کوفے میں آل بیت سے برے سلوک اور سیدنا امام حسین کے سر انور کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنے کی وجہ سے تمام مسلمان اس کردار کو برا جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، عبید اللہ ابن زیاد بن ابی کی کنیت ابو حفص تھی اور اس کی ماں مرجانہ نامی کنیز تھی، جس نے بعد میں زیاد کو چھوڑ کر ایک ایرانی فرد شیرویا کے ساتھ شادی کر لی۔ پھر اسی کے گھر میں عبید اللہ نے پرورش پائی۔ یہی وجہ ہے کہ عبید اللہ عربی کے صحیح الفاظ نہیں بول پاتا تھا۔ عبید اللہ کو ابن زیاد کے ساتھ ساتھ ابن مرجانہ بھی کہا جاتا تھا، جس کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ لوگوں کے نزدیک عبید اللہ کی ماں مرجانہ بدنام عورت تھی، جس کے ایک ہی وقت میں مختلف مردوں سے تعلقات تھے، لیکن پھر بھی زیاد عبید اللہ کو اپنا بیٹا مانتا تھا۔ عبید اللہ کا باپ زیاد بن ابی امویوں کے سرداروں اور حاکموں میں سے تھا جو اسلامی علاقوں میں تحریکوں کو روکنے میں اپنی کساوت قلبی اور بے رحمی میں مشہور تھا۔ زیاد کے نسب میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے اور کوئی اس کے باپ کو نہیں جانتا تھا، اسی وجہ سے اسے ابن ابی یعنی اپنے باپ کا بیٹا کہا جاتا تھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ جب اموی خلیفہ معاویہ نے زیاد کو اپنا بھائی کہا۔ ناظرین گرامی، یہاں اب دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ پیارے دوستو، گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیے گا تاکہ آپ کو حوالہ جات کے ساتھ یہ موضوع سمجھ آ جائے۔ زیاد، جس کی کنیت ابو مغیرہ تھی اور اس کی ماں کا نام سمیہ تھا۔ ابو المغیرہ زیاد کی ماں سمیہ ایک ایرانی دیہاتی کنیز تھی۔ مذکورہ دیہاتی بیمار ہو گیا تو حارث بن کلدہ نامی ایک سقفی طبیب کو اپنے علاج کے لیے بلایا۔ حارث کے علاج کرنے پر بیمار صحت یاب ہوا۔ اس نے اس خدمت کے عوض میں اپنی کنیز سمیہ کو اپنے معالج طبیب کو پیش کیا۔ پھر سمیہ کے اس طبیب کے ذریعے نفی و نافع نامی دو بیٹے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حارث نے سمیہ کو اپنے عبید نامی رومی غلام کے عقد میں دے دیا۔ اس دوران ابو سفیان کا گزر طائف سے ہوا جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے۔ اس نے ناجائز کاموں کے لیے ایک دلال ابو مریم سلولی سے درخواست کی کہ مجھے شراب کے ساتھ ایک عورت فراہم کی جائے۔ اس نے سمیہ کو ابو سفیان کی آغوش میں قرار دیا۔ سمیہ حاملہ ہوئی اور عبید کی قانونی بیوی ہوتے ہوئے اس نے زیاد کو جنم دیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کو اپنے محاصرے میں لیا تو نفی طائف سے فرار کر کے رسول خدا کے حضور پہنچا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کیا۔ اس کی کنیت ابو بکر رکھی۔ اس طرح اسے موالی رسول کا آزاد کیا ہوا خطاب بھی ملا، اور نافع کو ابن الحراس حرس کا بیٹا اور زیاد کو ابن عبید کا بیٹا کہتے تھے۔ جب معاویہ نے زیاد کو اپنے رشتے سے جوڑا تو اس کے بعد زیاد کو زیاد بن ابی سفیان بھی کہا جانے لگا۔ خلافت سنبھالتے ہی معاویہ بن ابی سفیان نے دیکھا کہ وہ بڑا اثر و رسوخ والا شخص ہے تو اس کو قریب کرنے کی کوشش کی اور اس کے بارے میں دعویٰ کیا کہ یہ تو میرے باپ کی پشت سے پیدا ہوا ہے، گویا میرا بھائی ہے۔ جب حضرت علی کی وفات ہوئی تو زیاد فارس کے صوبے پر ان کا نائب تھا۔ ابن سیرین لکھتے ہیں کہ زیاد نے ابو بکرہ سے ذکر کیا کہ تم دیکھتے نہیں کہ امیر المؤمنین یعنی معاویہ مجھ سے یہ توقعات رکھتے ہیں، حالانکہ میں عبید کے بستر پر پیدا ہوا ہوں، اسی سے میری مشابہت ہے۔ یہ زیاد کا اپنا خیال ہے اور یہ بات بھی میرے علم میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے باپ کے علاوہ اپنے آپ کو کسی اور سے منسوب کرے تو اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ چونکہ زیاد ابو سفیان کا ناجائز بیٹا تھا، کیونکہ سمیہ ابو سفیان کی باندی نہیں تھی، ایسی صورت میں زیاد کی نسبت ابو سفیان سے نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی عبید سے، کیونکہ عبید اس ہم بستری سے ویسے ہی بری تھا یا اس کی بیوی کی جاہلیت میں غلط کاری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے باپ کا بیٹا زیاد زیادہ مشہور ہوا اور اسے ابن ابی ہی کہا جانے لگا، یا پھر ابن سمیہ یعنی وہ اپنی ماں سے منسوب ہوا۔ زیاد بن ابی کتب تاریخ میں زیاد کا نام اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیاد کو زیاد بن سفیان کہنا درست نہیں۔ جن مورخین نے یہ لکھا ہے وہ درج ذیل ہیں۔ ابن اسیر نے حوادثات بیان کرنے کے ضمن میں، ابن عبد البر نے استیعاب میں زیاد کی تشریح میں، یعقوبی نے اپنی تاریخ کی جلد 195/6 میں، مسعودی نے مراج الذہب میں، سیوطی نے اپنی تاریخ میں 41 کے حوادث کے ضمن میں، ابن کثیر نے جلد 8 صفحہ نمبر 28 میں، ابو الفدا نے صفحہ نمبر 194 میں، طبری نے اپنی تاریخ کی جلد 4 صفحہ نمبر 259 میں اور 44 ہجری کے حوادث کے ضمن میں اشارے کے طور پر اور 40 کے حوادث کے ضمن میں
صفحہ نمبر 334 اور 335 میں، صحیح مسلم جلد نمبر 571 اسد البلاغہ والصحابہ میں زیاد کی سوان حیات میں، ابن عساکر نے جلد 5 صفحہ نمبر 409 میں، اور تاریخ و تشریح کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں، جن کے نام اختصار کے پیش نظر ذکر کرنے سے اجتناب کرتا ہوں۔ خلافت و ملوکیت کتاب میں زیاد کو زنا کی پیداوار لکھا گیا ہے، اسے اس کی ماں کے نام سے زیاد بن سمیہ کہا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ابو سفیان نے اسلام لانے سے قبل اس سے زنا کیا اور ابن زیاد پیدا ہوا۔ عہد جاہلیت میں نکاح یا شادی کی ایک صورت یہی ہوتی تھی کہ عورت سے ملاپ کیا اور بس بچہ پیدا ہوا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ مغربی ممالک میں بچے کی ولدیت میں باپ کا نام نہیں بلکہ ماں کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس میں ایک عنصر عورت کا پردہ رکھنا بھی ہو سکتا ہے۔ عورت نے کئی مردوں سے مباشرت کی ہو اور پتہ نہیں وہ بچہ کس مرد کے تخم سے پیدا ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں زیاد کو زیاد بن سفیان کی بجائے زیاد بن سمیہ کہا گیا۔ جلال الدین سیوطی کے مطابق معاویہ بن ابو سفیان کا زیاد کو اپنا بھائی ڈکلیئر کرنا خلاف شریعت تھا۔ دوسری بات یہ کہ سیوطی ہی کی کتاب میں مختلف صحابہ کرام کا ذکر ہے جنہوں نے معاویہ بن سفیان کے اس فعل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ خلاف شریعت ہے اور ابو سفیان نے قبل از اسلام زنا کیا تھا۔ تاریخ الخلفاء از جلال الدین سیوطی میں ایک صحابی رسول کا بیان درج ہے کہ اگر ابن زیاد ابی سفیان کے بیٹے ہیں تو ان کے لیے والدہ سے نسبت کیوں بیان کی جاتی ہے؟ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ سمیہ زیاد کی ماں جو کہ حارث بن کلدہ طبیب کی لونڈی تھی، زمانہ جاہلیت میں ابو سفیان اپنی کسی کام سے طائف گئے، وہاں انہوں نے سمیہ سے اس طرح کا نکاح کیا جیسے کہ اس زمانے میں رائج تھا۔ اس مباشرت سے زیاد پیدا ہوا اور سمیہ نے اس کو ابو سفیان کی طرف منسوب کیا۔ ابن اسیر کے مطابق معاویہ بن ابو سفیان نے زیاد کو اپنا بھائی اس لیے کہا تھا کیونکہ جاہلیت میں نکاح کی بہت سی اقسام تھی، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ کسی عورت سے ایک یا بہت سے لوگ مباشرت کرتے، جب وہ ماں بن جاتی تھی تو اس کو جس شخص سے منسوب کرنا چاہتی اس سے منسوب کر دیتی اور وہ مرد کی اولاد قرار پاتا۔ ان دو مستند مورخین نے اس کو زنا نہیں شمار کیا اور واضح کر دیا کہ ابو سفیان نے طائف میں سمیہ سے زنا نہیں بلکہ ایک قسم کا نکاح کیا تھا جو اسلام سے قبل عرب میں رائج تھا۔ اسلام نے اس کو ممنوع تو کر دیا مگر اس سے پہلے پیدا ہونے والی اولاد کو غیر نسب یا ولد الحرام قرار نہیں دیا۔ ابو سفیان نے اپنے قبول اسلام سے قبل ہی 10 افراد کے سامنے زیاد سے اپنے نسب کا اقرار کیا تھا۔ اگر ابو سفیان اسلام لانے کے بعد اس نسب کا اقرار کرتے تو یہ فعل ضرور قابل مذمت ہوتا، لیکن وہ ایسا پہلے ہی کر چکے تھے۔ زیاد نے ام المومنین حضرت عائشہ کو زیاد بن ابی سفیان کے نام سے خط بھی لکھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ جب جواب میں حضرت عائشہ بھی زیاد بن ابی سفیان لکھ دیں گی تو گویا اس کو اپنے نسب کی سند حضرت عائشہ کی جانب سے مل جائے گی، مگر حضرت عائشہ نے جواب میں تحریر کیا تمام مومنوں کی ماں عائشہ کی طرف سے اپنے بیٹے زیاد کے نام۔ ابن اسیر کا اعتراض مباشرت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کو اپنانا کے معاملے سے تھا، نہ کہ وہ جاہلیت کے زمانے میں مباشرت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کو ناجائز کہتے یا اعتراض کرتے تھے۔ عام طور پر ایسے متنازع حالات میں بہترین راستہ یہی ہوتا ہے کہ تمام فریقین کے نظریات الگ الگ کتاب میں حوالہ جات کے ساتھ درج کر دیے جائیں تاکہ فیصلہ قارئین خود کر سکیں۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ نے بھی اپنے بھائی معاویہ بن ابو سفیان کا یہ قدم نہیں مانا تھا اور سخت مخالفت کی اور زیاد کو اپنا بھائی نہ مانا تھا۔ خیر زیاد کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جبار اور سخت مزاج تھا، اسی کردار کی وجہ سے زیادہ مختلف اہم حکومتوں عہدوں پر وہ براجمان رہا۔ اسی وجہ سے زیاد کے بیٹے عبید اللہ یعنی ابن زیاد کا بھی حکومت میں اثر و رسوخ تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد 53 ہجری میں خراسان کا والی مقرر ہوا، جہاں اس نے بے شمار فتوحات حاصل کی۔ سن 60 ہجری میں معاویہ کے مرنے کے بعد یزید چاہتا تھا کہ اسے بصرہ سے ہٹا دے، لیکن بصرہ اور کوفہ کے خراب سیاسی حالات نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا۔ لیکن قیام امام حسین کے آغاز اور آپ کی جانب سے مسلم بن عقیل کے کوفہ بھیجے جانے کے بعد یزید نے عبید اللہ اور اس کے والد کی تحریکوں کو تشدد کے ساتھ کچلنے میں شہرت کی بنا پر اسے کوفے کا والی مقرر کر دیا۔ کہتے ہیں یزید نے اس قدم کا فیصلہ اپنے مشیروں میں سے سر جون نامی عیسائی مشیر کے مشورے کے ساتھ کیا تھا۔